ضیاء صاحب آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، اگرچہ اب تو آپ کو شعر سننے کا کم ہی اتفاق ہوتا ہوگا کہ اے دوست کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کے مفہوم کو پا لیا ہوگا. تو لارنس آف اریبیا میں اپنی جھلکیاں دکھانے کے بعد آپ گم ہو گئے، معلوم نہیں کہاں. ابھی آپ کی فلم آئی تھی یہاں پاکستان میں اور کراچی میں ہم سب نے دیکھی، اور خاص طور پہ اس لیے دیکھی کہ اس میں آپ تھے. تو اس کے بعد کچھ معلوم نہیں ہو سکا، صرف رسالوں میں آپ کی تصویریں دیکھ لیتے تھے، کچھ معلومات حاصل ہو جاتی تھی. تو ہمارے سننے والے یقینی طور پہ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا کیا. بہت ذرہ نوازی کہ آپ نے جھلکی کا لفظ بالکل ٹھیک استعمال کیا. اصل میں فلم بھی دیکھی، اور شعر کا تو یہ میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ زیادہ آج کل کے لکھنے والوں کے شعر سننے کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن جو آپ نے پڑھا وہ تو دل کو بہت ہی ٹن کی آواز کے ساتھ لگا. ضیاء صاحب یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کا قافیہ تنگ کرنے کے لیے یہ نہیں، قطعی نہیں، بلکہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب انسان ملک سے باہر ہو تو اور شوق سے اگر کوئی چیز ملنے کو پڑھنے کو مل جائے تو پڑھتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی شعر تو پڑھ ہی لیتا ہوں اپنی روح کو تسکین دینے کے لیے. تو اب باقی یہ رہا کہ رہا کہاں اس لارنس اریبیا بنائے تو کوئی 3 سال ہو گئے. تو اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا، نیو یارک میں براڈ وے میں ایک کھیل کر رہا تھا. کون سا کھیل تھا ضیاء صاحب؟ پیسج ٹو انڈیا، جو پہلے میں کر چکا تھا. مجھے بہت ہی افسوس ہے، بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو بے حد افسوس ہے کہ ہم اس کھیل کو نہیں دیکھ سکے. کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ وہ پاکستان میں بھی سٹیج کیا جائے؟ میرے خیال میں اب تو شاید نہیں، اس لیے کہ اب تو وہ دنیا کے گوشے گوشے میں ہو چکا. مجھے تو صرف وہ لندن میں اور براڈ وے میں کرنے کا اتفاق ہوا، لیکن اکثر میں ملتا ہوں ایسے اپنے دوسرے اداکاروں سے جو مثلا سویڈن سے جن کا تعلق ہوتا ہے یا ڈنمارک. تو وہاں پہ مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کھیل وہاں پہ انہوں نے کیا، تو دنیا میں شاید ہی کوئی ملک مغرب میں جہاں یہ کھیل ترجمہ ہو کر کے نہ ہو چکا ہو. اب تو میرے خیال میں اس کو کافی اس کی پٹائی ہو چکی، اب تو شاید امکان نہیں ہے. بہرحال اس کھیل کے لیے میں پہلے گیا تھا براڈ وے 61 میں. تو وہ جب ختم ہوا تو میں انگلستان واپس آیا. ایک فلم ضیاء صاحب آپ کی قطع کلامی کی معاف فرمائیے گا، اس کے پیسج ٹو انڈیا کے کتنے شوز آپ نے کیے ہوں گے؟ 462 تو لندن میں کیے، اور کوئی 200 کے قریب امریکہ میں کی. یعنی مطلب یہ کہ سال سے زیادہ تو لندن میں چلا، اور کوئی 6 مہینے کے قریب امریکہ میں براڈ وے میں چلا. تو یوں تو بہت ہی ہو گئے شو، تو بہت ہی اس کے ہو گئے. اور اچھا ہوا امریکہ میں تو میرا یہ تھا بھی ان سے کانٹریکٹ کہ میں 6 مہینے ہی کروں گا. تو واپس میں آیا انگلستان، ایک فلم جو شاید یہاں پہنچی نہیں ابھی تک، معلوم نہیں کیوں، اتنی بری بھی نہیں. کون سی فلم ہے؟ سیمی گوئنگ ساؤتھ، ایک فلم کے لیے میں واپس آیا انگلستان، اس میں کام کرنے کے لیے. اور پھر مجھ کو کام کر چکے ہیں؟ جی ہاں. وہ آنے والی ہے فلم؟ اب معلوم نہیں یہاں پہنچی نہیں، میں نے وہاں تو چل بھی چکی ہندوستان میں، اور ہاں مجھے دیکھنے کا اتفاق. تکلفاً نہیں، ویسے آپ کی اپنے پارٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بہت ہی گھٹیا، جو ہمیشہ رہتی ہے. کچھ اس میں ایک انگریزی میں جو فالس ماڈسٹی کہتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو، لیکن کچھ اپنا جو ایکٹنگ کا کام ہے مجھے تو بہت ہی معمولی. اس میں کافی بڑا پارٹ ہے آپ کا؟ جی ہاں، اس میں اچھا، اور پارٹ یوں زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے وہ کہ وہ ایک بچہ اغوا کر کے اور لے جاتا ہے جنگل صحرا. تو بچہ جو وہ انگریز ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ اس کی خواہش ہے کہ اب اس بچے کے جو والدین ہیں یا اس کے جو بھی ہیں رشتہ دار، ان سے کچھ روپیہ حاصل کیا جائے بلیک میلنگ کی صورت میں.
تو چونکہ اکیلے رہتے ہیں یہ دونوں، یہ بچہ اور یہ شخص، تو کچھ ایک عجیب طرح سے کچھ جذبات میں بھی فرق محسوس ہوتا ہے. جن میں جس شخص کا میں پارٹ کر رہا تھا شروع میں تو اس کا صرف یہ ارادہ ہے کہ اس بچے کو اغوا کر لیا جائے اور اب اس سے کچھ پیسے ملنے کی صورت ہے، کیونکہ وہ آدمی جسے انگریزی میں پیڈلر کہتے ہیں وہ ہے، سامان لے کر کے بیچتا ہے وہ. لیکن یہ رہتے رہتے ایک ساتھ ایک انس بھی ہو جاتا ہے اس کو بچے. تو اس پارٹ کے کرنے میں جو کچھ لطف بھی آیا، کچھ اس میں ایسی بات تھی کہ کریٹ کرنے کا تھوڑا سا موقع بھی ملتا ہے. کئی اس میں ایسے احساسات تھے جو جن کے بارے میں کچھ مجھے موقع اچھا ملا. اچھا. پھر وہ فلم ختم ہوئی تو پھر پچھلے سال مجھ کو براڈ وے میں ایک اور کھیل کرنے جانا تھا، وہ شاید اسٹیج پر. جی ہاں، اس کا نام میمو ہے، تو اس کے لیے میں گیا. تو وہ کھیل جب ختم ہوا امریکہ میں تو پھر میں واپس انگلستان آیا اور وہاں پہ پچھلے سال کرتا رہا کچھ ٹیلی ویژن پہ کھیل. پھر اس سال کے شروع میں امریکہ میں مجھے ایک جس کو ون مین شو کہتے ہیں اس کے لیے میں گیا تھا. وہ تو پورے امریکہ میں چکر لگاتا رہا، نیو یارک سے لے کر کے اور سان فرانسسکو تک. اس میں یہ تھا کچھ میں نے خود ہی وہ مواد جمع کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا لو اینڈ لیریسزم. تو اس میں سلسلہ یہ تھا کہ مختلف شعراء اور مختلف ڈرامہ نویسوں نے محبت اور عشق کے موضوع کو تو کس طریقے سے ان لوگوں نے باندھا ہے یا پیش کیا. تو اس میں ڈرامائی ٹکڑے بھی تھے، شاعری کے ٹکڑے بھی تھے، مغربی اور مشرقی دونوں. اچھا. تو یہ کوئی 1.5 گھنٹے کا تھا. یہ ٹیلی ویژن پہ کیا؟ اسٹیج پہ. اچھا. تو اب کی سال تو پورا ٹیلی ویژن ہی میں گزرا. ہندوستان میں ایک سیریز کر رہا تھا وہاں میں ٹیلی ویژن، اس کا نام ہے دا ہڈن ٹروتھ. وہ 3 ہم تھے اس میں، 3 لوگ. الیگزینڈر ناکس ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں، اور جیمز میکسویل اور میں. تو وہ سیریز پورے سال چلتی رہی. وہ ختم ہوئی اب تو مجھے موقع ملا کہ میں کوئی 3-4-5 ہفتوں کے لیے اتنا زمانہ ہو گیا واپس آئے تو میں نے کہا کہ اب وہ ملک کی جلتی دھوپ میں جا کر کے کچھ بیٹھنا چاہیے. تو یہ کہیے ضیاء صاحب کے اسٹیج میں، ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں بہت ہی مصروف رہے آپ. پچھلے دنوں میں ٹیلی ویژن میں سب سے زیادہ، اور کچھ ریڈیو میں بھی کافی کچھ کرتا رہا، بی بی سی وغیرہ. بی بی سی کہنے پر مجھے یاد آیا کہ وہاں سے تو آپ کی کچھ کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے نا؟ جی ہاں، کبھی کبھی تو وہ ہو جاتا ہے. اکثر تو انٹرویو کے سلسلے میں جانا یہ پڑتا ہے. کبھی سال میں 2-3 دفعہ تو مجھ کو وہ بلا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ پینل ہوتا ہے ان کا 3-4، تو اس میں کچھ لوگ جن کو بلاتے ہیں ان کی وہ خود پھر گویا ذہنی طور پہ پٹائی کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ تم جو اپنے کو یہ سمجھتے تم جو یہ ہو تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا وجہ ہے کہ اس سیزن میں بہت جو کھیل چل رہے ہیں وہ ان کا لیول اچھا نہیں ہے، اور ان کا درجہ کیوں گھٹ گیا، کیوں بڑھ گیا. فلاں جو آپ مصنف کو اچھا سمجھتے ہیں تو کیوں، یا اچھا نہیں سمجھتے تو کیوں. اس سلسلے میں کچھ ریڈیو سے بھی کافی، اور ریڈیو تو ہمارا پہلا عشق ہمیشہ سے یوں بھی رہا کہ ریڈیو سے تو آپ معلوم ہی ہے. جی ہاں، بالکل بالکل. اچھا ضیاء صاحب، وہاں ولایت میں آپ کو پاکستان کی سب سے زیادہ کون سی چیز یاد آئی؟ کھانا. کباب روٹی؟ سیخ کباب. اچھا. اور نان. سب نہیں ملتے؟ اب میرے خیال میں سیخ کباب نہیں ملتے، یہ تو سب چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن کباب تک شاید نہیں پہنچا ابھی. ہاں، مجھے بہت افسوس ہے ضیاء صاحب کہ میں یہاں سے پارسل نہیں کر سکتا، اور پہنچ بھی جائے گا لیکن وہ اس کام کا نہیں ہوگا کہ یہ تو اور بہت سی، تو میں یوں بھی کہہ دیا کچھ مذاق میں. اور بھی بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں، دوست احباب بہت یاد آتے ہیں. جو گرم ماحول ہے، یعنی یوں تو جغرافیائی طور پہ بھی اور جذباتی طور پہ بھی بہت
ستاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے رضیہ صاحب کہ وہاں سے آتے ہی آپ اتنے کباب کھا کے آپ کا معدہ خراب ہو گیا. اب یہ 5-6 دن ہو گئے تو اس قدر کھا رہا ہوں بھرپور مرچوں والا کھانا, لیکن ابھی تک تو کچھ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب 2-3 ہفتے تو اور ہوں تو کھا ہی لوں. جیسے دھوپ میں سوچتا ہوں کہ اگر نس نس تک رچ جائے تو بڑا اچھا ہے, کیونکہ وہاں تو آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں بہت سخت ہوتی ہے. تو یہاں کب تک قیام رہے گا؟ اب 26 کو جا رہا ہوں, 26 دسمبر کو. 26 کو واپس جا رہے ہیں؟ واپس جاتے ہی مجھے 27 کو شروع کرنا ہے ایک کھیل جس میں جو بین جانسن صاحب جو شیکسپیئر کے تھے ساتھی, یعنی کنٹمپرری اسی زمانے کے, ان کا ایک بڑا مشہور کھیل ہے دی الکیمسٹ. اچھا, اسے آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ اس میں ایکٹ کر رہا ہوں. ضیاء صاحب کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ پھر پاکستان آ کر اپنے تجربات سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں؟ جی تو بہت چاہتا, لیکن سمجھ میں آتا نہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے. مثلا سٹیج کو, فلم کو, ٹیلی ویژن کو. بس اب اس میں کچھ روزی کا بھی سوال شامل ہوتا ہے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہاں روزی ملنے کے کم امکانات ہیں؟ ابھی تک تو شاید کم ہی ہیں, لیکن خدا کرے کہ آئندہ چل کے ہو جائے. دیکھیے نا, بڑی بات تو یہ ہے کہ تھیٹر بھی جو یہاں جو بہت میں سنتا ہوں وہاں بھی سنتا رہتا تھا, یہاں بھی آ کر کے مجھے دوستوں نے بتایا کہ بہت کھیل ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خود جس چیز کو ہم تھیٹر کہتے ہیں وہ ان چیزوں سے ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہی کہ اول تو اس چیز کے ساتھ ایک گھٹیا پن ہے ذہن میں کہ تھیٹر تو لغو بات ہے اور بالکل یعنی شریفانہ کام ہی نہیں. میں نے آپ سے کبھی ذکر کیا کہ ایک صاحب مجھے میرے والد کو جانتے تھے بہت اچھی طرح, تو میں نہیں جانتا تھا, تو مجھ سے انہوں نے پوچھا, کافی زمانہ ہوا, کہ کیا کرتے ہو یہاں؟ تو میں نے کہا صاحب میں تو تھیٹر میں کام کرتا ہوں. یوں ان سے بجائے میں ان سے کہتا کہ میں اداکار ہوں. کہنے کہ اچھا, لیکن سمجھ میں بات آئی نہیں. 2 منٹ کے بعد میں نے کہا کہ اچھا پھر تم نے بتایا نہیں کیا کرتے ہو؟ تو پھر میں نے یہی کہا, تو 2-4 منٹ کہنے لگے اچھا, پھر 2-4 منٹ بعد کہا کہ تم نے بتایا نہیں کہ کرتے کیا ہو. میں کہا صاحب میں ایکٹر ہوں. تو چپ ہو گئے. پھر کہنے لگے کہ میاں میں تمہارے والد کو جانتا تھا, وہ تو بڑے شریف آدمی ہیں, تم بھی کچھ شریفانہ کام اختیار کرو. تو میں چپ کر بیٹھا, اس لیے کہ میں ان سے کیا بحث کرتا. صحیح ہے. اچھا ضیاء صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار گھڑی کی جانب دیکھتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہیں اور بھی آپ کا انٹرویو ہوا. ہو سکتا ہے کسی اخبار کے نمائندے نے آپ کو مدعو کر رکھا ہو یا وہ آپ کے پاس آنے والا ہو. تو اس سے پہلے کہ آپ تشریف لے رہے ہیں, یہ ہائسنس بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا ایک تحفہ ہے. اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں, ہائسنس بلبس, اور یہ ایک ٹیوب لائٹ ہے. انہیں آپ قبول فرمائیے اور انہیں شکریہ کا موقع دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں بلکہ ہائسنس والوں کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا. اچھا, یقین ہے کہ آپ جب بھی پاکستان دوبارہ تشریف لائیں گے ہمیں پھر اپنی بات چیت سننے کا موقع دیں گے. ضرور, انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ.